اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ حکمت علی میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی حکمت 96 نہج البلاغہ سے حضرت کا فرمان ہے ان اولی الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به ثم تلا ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا ثم قال ان ولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من اطاع اللہ وإن بعدت لحمته وإن عدو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من عصى اللہ وإن قربت قرابته۔ اس حکمت شریفہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک میزان و معیار قائم فرمایا اور ذکر فرمایا ہے۔ یہ معیار دراصل قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے یہود و نصارہ کے مابین ایک تنازع کے ضمن میں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان اولی الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به، انبیاء کے قریب ترین و نزدیک ترین افراد وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی تعلیمات سے سب سے زیادہ عالم و آشنا ہیں، آگہی رکھنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جملہ بیان فرمانے کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا، سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ابراہیم سے قربت رکھنے والے افراد یا انسانوں میں سب سے قریب ترین فرد ابراہیم کے وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ہیں مومنین، یہ حضرت ابراہیم کے قریب ترین افراد میں سے ہیں۔ ثم قال، پھر اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قاعدے کی بنیاد پر ان ولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من اطاع اللہ وإن بعدت لحمته، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین فرد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اگرچہ اس کا خونی رشتہ رسول اللہ کے ساتھ نہ ہو، اگرچہ نسب کے تعلق سے رسول اللہ سے کوئی قرابت نہ بھی رکھتا ہو۔ وَإِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ وَإِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن وہ شخص ہے من عصى اللہ، جو اللہ کی معصیت کرے، وَإِن قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ، اگرچہ رسول اللہ کے ساتھ خونی و نسبی قریب کا رشتہ رکھتا ہو۔ اللہ کا معصیت کار ہے، یہ دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس حکمت نورانی میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک میزان مقرر فرمایا ہے اور قرآن کریم کے بیان کی گواہی کے ساتھ ایک میزان متعارف کروایا ہے جو عام زندگی کے اندر روزمرہ ہر انسان کو
پیش آتا ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے افراد ہیں و شخصیات، جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خصوصی آگہی عطا فرمائی ہے، انہیں ہدایت سپرد کی ہے تاکہ ہر انسان کی و عام انسان کی ہدایت فرمائیں، اور انبیاء کو اسوہ مقرر فرمایا ہے، نمونہ مقرر فرمایا ہے۔ اور انبیاء در حقیقت ایک میزان کی حیثیت رکھتے ہیں انسانوں کے درمیان۔ اسوہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی سیرت و انبیاء کی شخصیت الہی اصول کے مطابق بنی ہے، وہ بنائی گئی ہے، اور باقی تمام انسانوں کو انبیاء کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا، ان کا انبیاء کے ساتھ تقابل کیا جائے گا۔ جتنی مماثلت انبیاء کے ساتھ عام آدمی کی ہوگی اتنا ہی وہ ہدایت سے بہرہ مند ہے، اور جتنی مفارقت ہوگی انبیاء سے اتنا ہی ہدایت سے دور ہے، وہ گمراہ سمجھا جائے گا۔ انسان کو، عام انسان کو انبیاء کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا، انبیاء کے ذریعے ہر شخص کو پرکھا جائے گا۔ انبیاء کو ایک عنوان خداوند تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے امام کا، کہ انبیاء ائمہ ہیں۔ انبیاء کے علاوہ بھی اوصیاء بھی ائمہ ہیں، ان کو امامت کا درجہ و منصب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ انبیاء کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے امام کا درجہ دیا یا امامت کے منصب پر فائز فرمایا ہے، انی جاعلک للناس اماما۔ اور دیگر آیات کے اندر ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کے علاوہ انبیاء کو ائمہ کا درجہ دیا ہے، انا جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا۔ ہم نے ان انبیاء کو ائمہ بنایا ہے اور یہ ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ امام عربی زبان کے اندر، عربی لغت میں، نہ قرآن کی اصطلاح میں بلکہ عربی لغت میں، امام اس وسیلے کو کہتے ہیں جو دیوار کو سیدھا رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور دیوار کی استقامت اس کے ذریعے سے پرکھی جاتی ہے۔ عام معمار کے ہاتھ میں ایک دھاگا ہوتا ہے اور اس کے ایک سرے پر وزنی چیز آویزاں ہوتی ہے، جس کو مختلف علاقوں میں مختلف زبان سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہیں اس کو سال کہا جاتا ہے، کہیں شال کہا جاتا ہے۔ اس وزن کو جو بھی معمار ردہ لگاتا ہے، اینٹوں کا، پتھروں کا، گارے کا یا کسی اور مواد کا، بلاک کا، یہ دیکھنے کے لیے کہ سیدھا یہ ردہ لگا ہے یا نہیں، یا دیوار سیدھی ہے، اس میں ذرا برابر فرق نہ آیا ہو، اسے وہ سہل رکھ کر پرکھتا ہے۔ نیچے ایک سرا اس کا نئے ردے کے ساتھ رکھتا ہے اور باقی حصہ دھاگے کا نیچے لٹکا دیتا ہے دیوار کے پہلے حصے کے ساتھ، اور اس طرح اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ نیا ردہ دیوار کی بنیاد کے بالکل سیدھ میں لگا ہے اور کسی قسم کی کجی اعوجاج اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں آیا ہے۔ اس آلے کو، وسیلے کو
اپنی زبان میں جیسے ہم اردو میں ساحل کہتے ہیں، عرب اسے اپنی زبان میں امام کہتے ہیں، اور یہی لفظ اصطلاح جو لغت میں اس وسیلے کے لیے استعمال ہوتی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان برگزیدہ انسانوں کے لیے استعمال کی ہے کہ ان کا کردار بھی انسانوں کے درمیان یہی ہے جو دیوار میں مختلف مواد کے لیے اور مختلف مراحل کے لیے ساحل کا کردار ہے۔ یعنی جس طرح دیوار سیدھی ہوتی ہے اس وسیلے کے لیے ساحل کے ذریعے، اسی طرح انسانیت، اس کی شخصیت، انسانی معاشرہ اور انسانی ترکیب بھی اس شخصیت کے ذریعے سے استوار ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے۔ یہ شخصیت ساحل کا درجہ رکھتی ہے تمام معاشرے کے لیے، چونکہ خود مستقیم ہے، خود اللہ کی طرف سے اسے مقرر کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت و اللہ تعالیٰ کی وحی کے نتیجے میں اسے استقامت نصیب ہوئی ہے۔ اب اس کی استقامت سے باقی تمام انسانوں کی استقامت جانچی جاتی ہے، پرکھی جاتی ہے۔ اس لیے ان شخصیات کو امامت کا درجہ حاصل ہے، یعنی تمام انسانی آبادی کے لیے، انسانی معاشرت کے لیے، انسانی حیات کے لیے اور اس کی استواری کے لیے، اس کی استقامت کے لیے یہ میزان ہیں و معیار ہیں، پیمانہ ہیں یہ ہستیاں۔ انبیاء اس لیے نمونہ ہیں و پیمانہ و ترازو ہیں باقی انسانوں کے لیے، اور انبیاء کی قرابت، انبیاء کی قربت باقی انسانوں کی استقامت کا ذریعہ ہے کہ جتنا کوئی فرد نبی کے قریب تر ہوگا اتنا ہی استوار تر ہے، اتنا ہی مستقیم ہے، ورنہ گمراہ انسان ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے اگر نبی کے ساتھ اس کی مماثلت و مشابہت نہیں ہے۔ نبی کی شخصیت، نبی کے سیرت، نبی کے کردار کے ساتھ اگر اس کا کردار نہیں ملتا، یہ گمراہ انسان خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شمار ہوگا۔ ان اولی الناس بالانبیاء، اولا ولایت سے ہے، ولایت کا مطلب قرب ہے، قریب، یعنی انبیاء کے قریب ترین فرد، سب سے قریب فرد وہ انسان ہیں جو ان کی تعلیمات سے زیادہ آگاہ ہو، دوسروں سے زیادہ آگاہ ہو، عالم ہو، بیشتر جانتا ہو انبیاء کی راہوں کو، انبیاء کی تعلیمات کو، انبیاء کے اصولوں کو، انبیاء کے مقاصد کو، اور انبیاء نے جو کچھ پیش کیا ہے اس سے دوسروں سے زیادہ جاننے والا اقرب الناس و اولی الناس بالانبیاء ہے۔ یہ قرابت جسمانی نہیں ہے بلکہ مقام و کردار کے لحاظ سے ہے۔ جس طرح ہم جب کسی صاحب کمال کے قریب کسی دوسرے انسان کو لحاظ کرتے ہیں، کسی بھی ہنر میں، علم میں، کسی مہارت میں، جب مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ ایک مقام ہے، میزان ہے یہ فرد، اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بعد ان کے قریب تر فرد کون ہے۔ مثلاً علامہ اقبال ایک بہت ہی نمایاں شخصیت ہیں فکر کے لحاظ سے اور آگاہی کے لحاظ سے، ایک خاص مقام حاصل ہے علامہ اقبال کو۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ علامہ اقبال کے اس مقام کے قریب ترین فرد کون ہیں، کون اقرب الناس ہے علامہ اقبال کے ساتھ۔ اس کے لیے عام طور پر قربت جانچی جاتی ہے نسب کے ذریعے سے، کہ علامہ اقبال کے سب سے قریب کون ہیں
علامہ اقبال کی اولاد سمجھی جاتی ہے چونکہ وہ ان کے اولاد ہے، فرزند ہیں ان کے، یا علامہ اقبال کی زوجہ ہیں ان کے قریب ہیں، یا علامہ اقبال کے بہن بھائی ہیں، یا علامہ اقبال کے والدین ہیں، یا علامہ اقبال کے اقارب و رشتہ دار ہیں، احباب ہیں، دوست ہیں. یہ علامہ اقبال کے قرابت دار گنے جاتے ہیں تہذیب کے لحاظ سے. یہ عرفی و تہذیبی قرابت داری ہے. قرآنی قرابت داری میں نسب و رشتہ و دوستی کا تعلق شمار نہیں ہوتا، نہ قومی، نہ علاقائی، اور نہ ہی نسبی و خاندانی تعلق. یہ تعلقات عرفی امور کے لیے ہیں، تہذیب کے لیے یہ تعلقات باعث قرابت ہیں رشتوں کے لیے. لیکن قرآن کریم چونکہ رشتوں کو اور نسب کو معیار نہیں سمجھتا انسان کے لیے، صرف پہچان کا ایک ذریعہ ہے، ایک علامتی حیثیت حاصل ہے رشتوں کو پہچاننے کے لیے ہیں. جس طرح شناختی علامات ہیں، انسان اپنی شناختی علامت کہیں لکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، بتاتا ہے، اور ان کو فقط اس حد تک حیثیت حاصل ہے، علامتی چیزیں ہیں، پیمانہ نہیں ہیں. مثلا جب چند افراد کو بلایا جاتا ہے کسی محکمے میں یا کسی مقام کے لیے، کسی عہدے کے لیے، تو ان کی شناختی علامات کو میزان نہیں سمجھا جاتا کہ جس کی شناختی علامت دوسروں سے بہتر ہوگی اسے یہ عہدہ دیا جائے گا یا یہ مقام اسے عطا کیا جائے گا. بلکہ شناختی علامتوں کے ذریعے سے انسانوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا جاتا ہے، متمایز کیا جاتا ہے، اگر ان کے درمیان مشابہت و مماثلت پائی جاتی ہو. جب عہدہ دیا جاتا ہے، جب کسی ذمہ داری کے لائق اسے سمجھا جاتا ہے، تو شناختی علامتیں بنیاد نہیں بنتی، معیار نہیں قرار پاتی. شناختی علامتوں سے پہچان ہوتی ہے، اور اس کے بعد اصل معیارات کو دیکھا جاتا ہے کہ ان معیارات کے مطابق ان موجود افراد میں سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے. جو سب سے زیادہ حقدار معیاروں میں بنتا ہے اسے وہ منصب دے دیا جاتا ہے. شناختی علامتیں معیار کا درجہ نہیں رکھتی. نسب اور رشتے یہ شناختی علامت ہیں، یا ان کو علامتی حیثیت حاصل ہے پہچان کے لیے. کہیں بھی معیار میں یہ شمار نہیں ہوتے رشتے. مثلا کسی شخص کو اس وجہ سے مقدم کیا جائے دوسروں پر کہ یہ فلاں شخصیت کا رشتہ دار ہے، یہ کسی جگہ بھی معیار کا حصہ نہیں ہے، معیار نہیں ہے. نہ انبیاء کے ساتھ خاندانی رشتے اور نہ غیر انبیاء کے ساتھ خاندانی رشتے معیاروں میں شمار نہیں ہوتے، چونکہ نسب، قومیت اور خاندانی قرابت پہچان ہے. اس سے زیادہ دین نے اس کو حیثیت عطا نہیں کی ہے اور نہ اس کو حاصل ہے. دین کے اندر معیار اقدار کو قرار دیا گیا ہے، انسان کی اپنی کارکردگی کو معیار قرار دیا گیا ہے. جو کچھ انسان وراثت میں پاتا ہے وہ معیار نہیں ہوتا، وہ علامتی حیثیت ہوتی ہے، اس کی پہچان کی حد تک اسے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن جب انسان کو تولا جاتا ہے، موازین جن چیزوں کو کہا جاتا ہے، ثقل و خفت موازین نسب کے ذریعے سے نہیں دیکھی جاتی. مثلا عالم الناس، اول الناس، احق الناس، انبیاء کے بیٹے نہیں شمار کیے جاتے. حضرت نوح کا بیٹا قرابت میں سب سے زیادہ نسبی قرابت رکھتا ہے، لیکن موازین کے لحاظ سے، کارکردگی کے لحاظ سے، اپنے عمل کے لحاظ سے سب سے پست انسان ہے، سب سے گھٹیا انسان ہے.
نسب شرف ہے، اعلیٰ ہے، لیکن شخصیت بہت ہی گھٹیا شخصیت کا مالک ہے۔ یہاں پر جب شخصیت نوح کے بیٹے کی تولی جائے گی تو نسب کے پیمانے سے نہیں تولی جائے گی، بلکہ عمل کے پیمانے سے تولی جائے گی، کارکردگی کے پیمانے سے تولی جائے گی، اقدار کے پیمانے سے تولی جائے گی۔ نسب پہچان کے لیے ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ فلاں شخصیت کا بیٹا ہے، تاکہ مشابہ افراد سے اس کو متمایز کیا جا سکے۔ فقط اس کی شخصیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، لفظی اور خطابی اشارہ کرنے کے لیے اس کا نسب ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ انبیاء کرام میزان کی حیثیت رکھتے ہیں، چونکہ الہی اصولوں کے تحت سنوارے ہوئے انسان ہیں۔ انبیاء کا کردار و شخصیت پیمانہ ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اولین ہدایت انبیاء کو عطا کی ہے ہر قوم کے اندر، اور پہلا ہدایت کا مصداق انبیاء کو ٹھہرایا ہے اور انہیں عطا فرمائی ہے۔ انبیاء کرام نے وہ ہدایت الہی مکمل طور پر قبول کی ہے، اپنایا ہے، اسے اپنی ذات کے اندر اتارا ہے، اسے اپنی روح کے اندر اتارا ہے، اور ایک مجسم ہدایت کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ باقی تمام انسانوں کو اب انبیاء کے ساتھ مقایسہ کیا جائے گا، موازنہ کیا جائے گا، تولا جائے گا، لحاظ کیا جائے گا۔ جس قدر انبیاء کے ساتھ مماثلت ہوگی یہ ہدایت یافتہ شمار ہوں گے، اور جتنی انبیاء سے دوری ان کی لحاظ ہوگی یہ یا مشاہدہ ہوگی یہ اتنی ہی گمراہ سمجھے جائیں گے۔ صرف اس پہلو سے قرابت دین کے اندر معیار کا حصہ ہے، جو اقدار کے لحاظ سے، خلق و اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے اور کارکردگی کے لحاظ سے مشابہت انبیاء کے ساتھ ہے۔ اگرچہ اس میں کسی قسم کا خونی رشتہ، نسبی رشتہ نہ بھی ہو نبیوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ۔ مثلاً سب سے قریب ترین انسان کسی قوم میں نبی کے ساتھ اس قوم کا اعلیٰ کارکردگی والا انسان قریب ہوگا، اور ممکن ہے نبی کا فرزند اپنا یہ بعید انسان ہو، دور ترین انسان نبی سے، نبی کا اپنا بیٹا ہو جو نسب میں قریب ہے لیکن شخصیت میں، کردار میں، اقدار میں اور اصولوں کے لحاظ سے نبی سے بہت دور ہے، چونکہ اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، جیسے نمونے قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں۔ عام انسان بھی اسی طرح سے ہیں۔ جو لوگ انبیاء کے ساتھ نسبی تعلق رکھتے ہیں، صرف اسی پر انہیں کوئی مقام حاصل نہیں ہوگا، محض نسبی قرابت کی بنیاد پر۔ اب بعض فقہی احکام ہیں جو خصوصیت کے ساتھ فقہ شیعہ میں زیادہ ملحوظ ہیں۔ فقہ اہل سنت میں یہ احکام نہیں ہیں، وہ قبول نہیں کرتے ان احکام کو، فقہائے اہل سنت و علماء اہل سنت۔ اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی ذوی القربا کا ذکر آیا ہے، قرابت داروں کا ذکر آیا ہے، شیعہ کے نزدیک اکثر ان آیات میں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے کہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں، وہاں پر مراد خود رسول اللہ کے اپنے قرابت دار نسبی قرابت دار ہیں۔ شیعہ فقہ میں یہ معنی کیا جاتا ہے ان آیات کا۔ اہل سنت انہیں ہر فرد کے قرابت دار معنی کرتے ہیں۔ مثلاً آپ جو کچھ آپ کو ملتا ہے راہ خدا سے، جو نعمت نصیب ہوتی ہے، اس میں حصہ ہے بہت سارے طبقات کا، مسکین ہے، فقیر ہے، ابن سبیل ہے، اور ان میں سے ایک اقربا ہیں، ذوی القربا ہیں۔ بہت ساری آیات کے اندر قرآن کریم میں
قرابت داروں کا ذکر آیا ہے۔ اہل سنت کے علماء کہتے ہیں اس سے مراد ہر انسان کے اپنے قرابت دار ہیں، یعنی جب وہ احترام کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے رشتہ داروں کا احترام کرے، ان کے حقوق ہیں، قرابت داروں کے حقوق ہیں، یہ حقوقی بات ہے۔ بعض آیات کے اندر شیعہ مفسرین و شیعہ علماء ان کے نزدیک ان آیات سے مراد رسول اللہ کے نسبی قرابت دار ہیں، نہ ہر انسان کے نسبی قرابت دار۔ ہر دو صورتوں میں اگر مراد رسول اللہ کے قرابت دار ہوں تو بھی، یا اہل سنت جس طرح ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں کہ ان سے مراد ہر انسان کے اپنے قرابت دار ہیں، دونوں صورتوں میں بعض حقوق کی بات ہے کہ قرابت داروں کا حق بنتا ہے انسان کے اوپر کہ آپ ان کا حق ادا کریں، جیسے ذوی الحقوق انسان کے، جیسے اولاد ہے، انسان کے اوپر اپنی اولاد کا حق ہے، ماں باپ ہیں، قرابت دار ہیں، ان کا حق ہے انسان کے اوپر، یا ارحام ہیں، وہ قرابتیں جو رحم کی وجہ سے، رحم کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہیں، یعنی ایک ہی ماں کی اولاد یا ایک ہی نسب سے، خاندان سے تعلق رکھنے والے یہ نسبی قرابت رکھتے ہیں۔ ان کے حقوق ہیں، مسلم ہیں، چونکہ حقوق کا دائرہ وسیع ہے۔ حقوق پڑوسی کے حقوق ہیں، قرابت داروں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، زوج و زوجہ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، راہ گزر کے حقوق ہیں، اور ناداروں کے حقوق ہیں، فقراء کے حقوق ہیں۔ حقوق کی بعض مسلمات میں سے ہے کہ قرابت داروں کے حقوق ہیں، مسلم انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں، عائد ہوتے ہیں۔ حقوق فقہ میں یا فقہی لحاظ سے کسی قرابت دار کے حقوق انسان کے ذمہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرابت معیار بھی ہے، قرابت پیمانہ بھی ہے، قرابت نسبی۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کی اولاد ہے، مومن نہیں ہے، عموماً ہوتا ہے، ایک شخص ہے، باپ متدین ہے، ماں غیر متدین ہے، اور بچے ماں کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اور ماں کی اتباع میں بچے بھی لاؤبالی ہیں، بچے بھی متدین بچے نہیں ہیں، تو اس سے ان کے حقوق سلب نہیں ہو جاتے، حقوق پھر بھی ہیں، چونکہ اس کے حقوق اس کی اولاد ہیں، لہٰذا یہ شخص جب تک یہ بچے نابالغ ہیں اور رائے ہدایت پر بھی نہیں ہیں، گمراہ ماں کے پیچھے جاتے ہیں، اس وجہ سے حقوق ان کے ساقط نہیں ہوتے۔ بلوغ تک یہ باپ ملزم ہے، لازم ہے اس کے اوپر کہ یہ حقوق ان کے ادا کرے۔ اسی طرح دیگر جو صاحبان حقوق ہیں، ان کے حقوق مشروط نہیں ہیں کہ اگر وہ ان پیمانوں پر پورے اترتے ہیں تو ان کے حقوق ہیں، ورنہ نہیں۔ مثلا جیسے میاں بیوی ہیں، زوج پر زوجہ کے حقوق ہیں، زوجہ کے زوج پر حقوق ہیں، و برعکس، ان میں سے ایک دیندار ہے، ایک بے دین ہے عملی طور پر، اس سے حقوق ساقط نہیں ہوتے، حقوق اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ حقوق کسی اور پیمانے کے نتیجے میں ہوتے ہیں، حقوق کارکردگی سے پیدا نہیں ہوتے۔ جیسے پڑوسی کے حقوق ہیں، یہ حقوق اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ پڑوسی کوئی آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، یا پڑوسی بڑا متقی انسان ہے، یا یہ ہمسایہ آپ کا، اس کے اندر یہ اقدار پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے آپ نے اس کے حقوق ادا کرنے ہیں، نہ۔ حقوق کا مبنی و حقوق کی بنیاد انسان کے اپنی ذات، شخصیت، کردار اور سیرت نہیں ہے، حقوق کسی اور بنیاد پر انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اجتماعی حقوق ہیں، سماجی حقوق ہیں، خاندانی حقوق ہیں، انفرادی حقوق ہیں، مختلف امور کے حقوق ہیں، حتیٰ انسان پر بے جان چیزوں کے حقوق ہیں، حیوانات کے حقوق انسان پر طاری ہوتے ہیں،
اور درختوں کے حقوق انسان پر طاری ہوتے ہیں، ماحولیات کے حقوق انسان کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اسی طرح زمین کے حقوق ہیں، جس طرح امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس معروف رسالۃ الحقوق کے اندر ہیں کہ زمین کے حقوق انسان کے اوپر ہیں، نہ کہ زمین بہت اعلیٰ کردار رکھتی ہے یا درخت بہت ہی پھلدار ہے یا مجھے کوئی نفع دیتا ہے اس وجہ سے ان کے حقوق ہیں، بلکہ حقوق کے لیے الگ مبنا ہے، الگ بنیاد ہے کہ یہ کسی اور بحث کے ضمن میں انشاءاللہ عرض ہوگا کہ حقوق کیسے پیدا ہوتے ہیں، حق کا منشا کیا ہے، جائے پیدائش کیا ہے یا باعث پیدائش حق کیا ہے، کیسے کسی چیز کو دوسری پر یا کسی انسان کو دوسرے پر یا کسی موجود مخلوق کو کسی دوسرے پر حق حاصل ہو جاتا ہے، یہ خود ایک بہت اہم بات ہے، بنیادی بات ہے، اور آج کے معاشرے کے لیے بہت اہم ہے، چونکہ بعض حقوق بشر و حقوق انسان و حقوق طبقاتی و حقوق نسواں و حقوق اطفال و حقوق حیوانات، یہ سب باتیں اس وقت کی رائج سیاست میں بھی ان کا بہت اہم اثر ہے اور علوم کے اندر بھی ان کا اہم اثر ہے، تہذیب میں، اس لیے یہ بات اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ یہاں صرف یہ بیان ہو رہا ہے کہ قرابت داری، رشتہ داری، عرفی قرابت داری جو نسب و خاندان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس قرابت داری سے حقوق پیدا ہو سکتے ہیں، حق حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ حقوق یا یہ قرابتیں معیار نہیں ہیں، پیمانہ نہیں ہیں انسان کو تولنے کے لیے یا انسان کو کوئی مقام عطا کرنے کے لیے یا الہی عہدوں کے لیے یہ قرابتیں معیار نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان حقوق کے ہوتے ہوئے اور نسبی قرابتوں کے ہوتے ہوئے انسان کے مقامات کے لیے و انسان کے عہدوں کے لیے، منصب کے لیے، الہی مناصب کے لیے الگ معیار قائم کیے ہیں۔ ان معیاروں میں یہ نسبی قرابتیں شامل نہیں ہیں۔ نسبی قرابتیں شناختی علامتیں ہیں اور دوسرا نسبی قربتیں بعض حقوق کی بنیاد ہیں، لیکن یہ انسان کے موازنے کی بنیاد نہیں ہے کہ محض نسب کی وجہ سے یا قرابت کی وجہ سے کسی انسان کو یہ سمجھا جائے کہ یہ اول الناس بن نبی ہے یا یہ قریب ترین انسان خدا کے ہے یا یہ دین میں بڑا عالی انسان ہے، کیوں کہ یہ نبی کا رشتہ دار ہے، اس لحاظ سے کوئی چیز ملحوظ نہیں رکھی جائے گی۔ اول الناس بالانبیاء اعلمہم بما جاءوا بہ، وہ لوگ جو انبیاء کی تعلیمات، جو انبیاء لائے ہیں جو کچھ انسان کے لیے، یعنی ہدایت لائے ہیں، علم لائے ہیں، معرفت لے کر آئے ہیں، جو شخص اس سے عالم ہوگا، دوسروں سے بڑھ کر آشنا ہوگا تعلیمات سے، وہ اول الناس بالانبیاء ہے، وہ اقرب الناس بالانبیاء ہے، وہ در حقیقت جانشین انبیاء اور قرابت دار انبیاء ہے۔ یہ جملہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا اور اس کے بعد سورہ مبارکہ آل عمران کی یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی۔ ثم تلا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم کے ساتھ قریب ترین افراد میں سے، انسانوں میں سے قریب ترین لوگ کون ہیں؟ للذین اتبعوہ، وہ طبقہ جو اتباع و پیروی کرتا ہے حضرت ابراہیم کی، وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے قریب انسان ہیں حضرت ابراہیم کے۔ والذین آمنوا، اور جو اس نبی کے پیروکار ہیں وہ مومن ہیں، جو ایمان لائے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں۔ ثم قال، پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ اس حکمت کا بیان ہوا ہے کہ اس پیمانے کے مطابق
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اول الناس کون ہیں، قریب ترین شخص کون ہے رسول اللہ کے ساتھ؟ خوب یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نسبی قرابت میں سب سے قریب ترین فرد ہیں رسول اللہ کے ساتھ، چونکہ ایک رشتہ یہ ہے کہ بھائی ہیں امیر المومنین رسول اللہ کے، قریب بھائی ہیں، چچا کی اولاد ہیں، اور دوسری طرف سے رسول اللہ کے داماد ہیں۔ بس دو طرف سے بہت قربت ہے، نسبی لحاظ سے، خاندانی رشتوں کے لحاظ سے، قرابت رحمی کے لحاظ سے اقرب الناس تمام صحابہ میں امیر المومنین علیہ السلام ہیں رسول اللہ کے، اور یہی امیر المومنین جو اتنی قریب نسبی قربت رکھتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ نسبی قربت، خونی قربت، یہ معیار نہیں ہے، یہ کسی کو نبی کے قریب نہیں کرتی، یہ صرف شناختی علامت ہے یا حقوق اس کے ذریعے سے قائم ہوتے ہیں۔ لیکن جو چیز رسول اللہ کی جانشینی و رسول اللہ کی وصایت کے لیے معیار قرار پاتی ہے، امامت کے لیے، ولایت کے لیے، حاکمیت کے لیے، وہ یہ قرابت نہیں ہے، بلکہ وہ قرابت علمی ہے و قرابت عملی ہے، یعنی جو نبی کی تعلیمات سے دوسروں سے زیادہ آشنا ہو اور جو نبی کا پیروکار ہو دوسروں سے بڑھ کر، وہ اقرب الناس الی الرسول ہے، اور اس پیمانے کے تحت خود امیر المومنین ہی ہیں۔ جیسا نسبی قرابت میں دوسروں سے زیادہ قربت امیر المومنین کو حاصل ہے رسول اللہ کے ساتھ، اسی طرح عملی لحاظ سے و علمی لحاظ سے امیر المومنین قریب ترین فرد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور اس میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس تیسرے مرحلے میں کہ اگر کوئی رسول اللہ کے ساتھ خونی رشتہ رکھتا ہے، رحمی رشتہ رکھتا ہے، لیکن راہ رسول اللہ پر نہیں ہے، پیرو نہیں ہے رسول اللہ کا، یہ دشمن ہے رسول اللہ کا، اگرچہ خونی طور پر قرابت رکھتا ہو، اور وہ شخص جو کوئی قرابت نہیں رکھتا، سرے سے کوئی رشتہ رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کا پیروکار ہے، یہ سب سے قریب ترین فرد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ حکمت کے 3 مرحلوں میں پہلا مرحلہ یہ میزان بیان فرمایا کہ اول الناس بالانبیاء اعلمہم بما جاءوا بہ، سب سے قریب انسان افراد نبیوں کے وہ ہیں جو ان کی تعلیمات سے زیادہ آگاہ ہیں۔ دوسرے مرحلہ میں قرآن کریم کی آیت کا استشہاد کیا، گواہ بنا کر پیش کیا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم کے قریب ترین افراد وہ ہیں جو ان کے پیروکار ہیں۔ اور تیسرے مرحلہ میں یہ بیان فرمایا کہ اس پیمانے کے مطابق رسول اللہ کے اقربا و رسول اللہ کے قریب ترین شخصیات و اولیاء جن کو قربت ہے رسول اللہ کے ساتھ، وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی تعلیمات سے دوسروں سے زیادہ آگاہ ہیں اور جو رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا اللہ کی اطاعت میں دوسروں سے بڑھ کر ہیں، یہ قریب ترین افراد ہیں رسول اللہ کے۔ قرآن کریم سے جو استشہاد امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 68 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کا ذکر فرمایا اور اس میزان کو ذکر فرمایا ہے۔ یہود و نصارہ جو دونوں بنی اسرائیل ہیں، یعنی اولاد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ان کے درمیان ایک نزاع ہے، یہود و نصارہ کے درمیان، کہ دونوں اپنے آپ کو وارثان حضرت ابراہیم سمجھتے ہیں۔ ایک قسم کی فرقہ واریت ہے یہود اور نصارہ میں، یہود ایک فرقہ ہے، نصارہ عیسائی
ایک الگ فرقہ ہیں، یہ دونوں فرقے ان کے درمیان ایک جھگڑا اس بات پر ہے کہ اصل وارث حضرت ابراہیم کے کون ہیں؟ آیا یہود ہیں حضرت موسیٰ کے پیروکار، یا نصارہ ہیں حضرت عیسیٰ کے پیروکار؟ اور یہ ان کے درمیان بہت وسیع اور عمیق تنازع ہے، علمی طور پر بھی ہے، یعنی ان کے علماء مناظرات علمی اسی موضوع پر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دلائل دیتے ہیں۔ علماء یہود ثابت کرتے ہیں کہ اصل اولاد ابراہیم و اصل وارثان ابراہیم یہودی ہیں اور نصارہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں علماء نصارہ مناظرے کرتے ہیں اور فقط اپنے آپ کو تنہا وارث و جانشین حضرت ابراہیم سمجھتے ہیں، اور یہود کو لا تعلق قرار دیتے ہیں کہ یہود کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس اختلاف کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا جو یہود و نصارہ کے مابین ہے، اور یہ بات بارہا بیان ہوئی ہے قرآن کریم کے آیات کے تفسیر کے ذیل میں، کہ قرآن کریم میں یہ واقعات اور یہ قصص اس لیے ہیں تاکہ مومنین کو یہ بات بتائی جائے، یہ ان کی ہدایت کے لیے ہیں۔ ایک خاص دینداری جس کے اندر انحراف و گمراہی ہے، خالص نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کی دینداری ہے۔ یہ دونوں دیندار گروہ ہیں، طبقے ہیں، اولاد انبیاء ہیں، صاحب کتاب ہیں، اہل کتاب شمار ہوتے ہیں، انبیاء ان کے خاندانوں سے ہیں، یہ انبیاء کے خاندانوں سے ہیں، اور ان کا بہت قریبی سروکار رہا ہے کثرت سے انبیاء کے ساتھ۔ اس کے باوجود ان کے اندر ایسی آفات پیدا ہوئی ہیں، ایسے گمراہیاں ان کے اندر پیدا ہوئی ہیں، نمودار ہوئی ہیں کہ یہ تاریخ کی عبرت بن گئے ہیں۔ قرآن کریم نے اپنے مخاطبین کے لیے، اپنے پیروکاروں کے لیے ان کو عبرت کے طور پر پیش کیا ہے کہ آپ نے اگر دین اپنانا ہے تو یہود و نصارہ کی طرح نہیں اپنانا، وہ آفات جو ان کے اندر تھیں وہ آپ میں پیدا نہ ہوں، وہ کجی گمراہی جو ان کو دامنگیر ہوئی تھی، آپ کا دامن اس سے پاک و محفوظ ہونا چاہیے۔ اس لیے سراسر قرآن میں جا بجا ان دو اقوام کا ذکر ہے، یہود و نصارہ کا، اور مختلف پہلوؤں سے ان کے اندر موجود دشواریاں قرآن کریم نے ذکر کی ہیں جن میں یہ الجھے ہوئے تھے، تاکہ مومنین کو باخبر کیا جائے کہ آپ اس حد تک گر نہ جائیں، آپ دین میں اتنے گھٹیا نہ ہو جائیں جتنے یہ ہو گئے تھے کہ انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، انبیاء کو چھوڑ دیا، ان کی پیروی کو چھوڑ دیا، اور خود انبیاء کی ذات میں الجھ گئے، جھگڑا شروع ہو گیا کہ انبیاء مثلا جن سے ہدایت لینی تھی، ہدایت چھوڑ کر نسبی ان کے رشتے اور اس کے اوپر نزاع شروع کر دی۔ سورہ مبارکہ انبیاء میں، سورہ آل عمران میں آیا 64 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ اہل کتاب کو دعوت دیں، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آپ اہل کتاب کو بلاؤ اور انہیں دعوت دو کہ آؤ، تعالوا، آؤ ہماری طرف، الی کلمۃ سواء، ایک مشترک بات کے اوپر آؤ، ہمارے ساتھ مل بیٹھو، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مساوی ہے، مشترک ہے، اور وہ بات یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ،
ایک ہی بات ہے لیکن اس کے تین شقیں ہیں، تین شعبے ہیں وضاحت کی خاطر۔ ایک یہ کہ ہم فقط اللہ کی بندگی کریں، آپ بھی اور ہم بھی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم ذرا برابر شرک مرتکب نہ ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں۔ یہ دوسرا اتحاد کا نقطہ ہے کہ شرک ہم بھی اور آپ بھی دونوں شرک نہ کریں۔ اور تیسرا اتحاد کا نقطہ یہ ہے کہ ہم آپس میں بعض کو رب نہ مانیں، یعنی اپنے میں سے ہی شخصیت کے پیچھے نہ چلیں، اپنی ہی شخصیات کو رب کا درجہ نہ دیں، اللہ کی بندگی کریں، آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ مانیں اور آپس میں ہی کچھ لوگوں کو ربوبیت کا درجہ نہ دیں اور شرک نہ کریں۔ یہ اتحاد کی بنیادی شرط ہے کہ شرک نہ کریں۔ شرک کے ساتھ مطلقہ اجازت نہیں ہے اتحاد کی، کہ مومن کو ہر طبقے کے ساتھ اجازت ہے، اتحاد کر سکتا ہے، مشرک کے ساتھ شرک میں اتحاد نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ دعوت دیں دوسرے ادیان کو، دوسرے مذاہب کو، اور پہلی شرط ہی یہ رکھیں کہ بندگی خدا پر اتحاد کرنا ہے ہم نے اور آپ نے، اور دوسرا شرک نہیں کرنا۔ اگر وہ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، ارتکاب کرتے ہیں شرک کا، اس صورت میں کوئی اتحاد نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی آپس میں ہمارے اور آپ کے درمیان سمجھوتا نہیں ہے۔ اگر آپ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ جو اتحاد ہے دین کے نام پر، دینی جماعتیں ایک ہو جائیں، دینی گروہ ایک ہو جائیں، دینی طبقات ایک ہو جائیں، شرط شروط کے بغیر ایک ہو جائیں، یہ خلاف قرآن دعوت ہے و خلاف قرآن اتحاد ہے، یہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اس دعوت میں یہ واضح ہو کہ ہم ایک ہو سکتے ہیں، دینی جماعتیں و دینی گروہ و دینی افراد و مراکز۔ ایک شرط یہ ہے کہ اتحاد کا محور بندگی خدا ہو، اور دوسرا شرک نہ ہو اس کے اندر، کہ ہم مخلوق کو رب نہیں مانیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو مثلا حضرت عیسیٰ کو رب کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہتے ہیں، حضرت مریم کو جو یہ درجہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھیں، ایک ہو جائیں، لیکن یہ شرط نہ رکھیں کہ آپ نے عیسیٰ کو رب نہیں ماننا۔ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، آپ عیسیٰ کو رب مانیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مل بیٹھتے ہیں۔ آپ بھی دینی جماعت ہیں، ہم بھی دینی جماعت ہیں، آپ بھی دینی ہیں، ہم بھی دینی لوگ ہیں، بس آپس میں ایکا کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف جو بے دین ہیں، جن کا ایک دین مذہب نہیں ہے، ہم ان کے مقابلے میں ایک ہو جاتے ہیں۔ عیسیٰ کو رب ماننے والے اور اللہ کو رب ماننے والے یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک ہوں گے، یہ ان کا ایک ہونا خود ایک گمراہی ہے۔ جیسے ابھی اتحاد کا دعوت دیں جو نعوذ باللہ علی کو رب مانتے ہیں اور جو اللہ کو رب مانتے ہیں، یہ دونوں شیعہ ہیں، اور یہ شیعہ اکٹھے ہو جائیں، قرآن کے نزدیک ممنوع اتحاد ہے یہ۔ چونکہ ہم اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہم ایک مشترک چیز پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ مشترک چیز ہمارا وطن نہیں ہے۔ وطن کی خاطر ایک ہو جائیں، قوم کی خاطر ایک ہو جائیں، مفاد کی خاطر ایک ہو جائیں، فلاں کی خاطر، یہ نہیں ہے ہمارے کلمہ سوا۔ کلمہ سوا اللہ ہے، توحید ہے، بندگی خدا ہے، یہ مشترک نقطہ ہے۔ اس پر اکٹھے ہوتے ہیں اس شرط کے ساتھ، یہ اصل محور اتحاد ہے۔ شرط یہ ہے کہ شرک نہ ہو اس کے اندر، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کو یا شخصیات کو رب نہیں ماننا۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی خاص فرد کو رب ماننا ہے، پھر کوئی اتحاد نہیں ہے، کوئی اشتراک ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے۔
یہ اعلان ہے، حکم ہے رسول اللہ کو کہ آپ اس دیندار طبقے کی طرف دعوت اپنی بھیجیں، مشروط دعوت بھیجیں اتحاد کی۔ اس کے بعد آیا 65 میں ہے، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں مناظرہ و محاجہ کیوں کرتے ہو، حجت بازی کیوں کرتے ہو، جس کو ہم اردو میں مناظرہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو محاجہ کہتے ہیں یا جدال کہتے ہیں۔ مناظرہ اصطلاح علمی میں جھگڑنا نہیں ہے، کسی بات پہ الجھنا نہیں ہے، اختلافی باتیں کرنا نہیں ہے، یا اختلافی نظریات لے کر ایک دوسرے کے سامنے پیش کرنا مناظرہ نہیں کہلاتا۔ مناظرہ ہوتا ہے نظریات کا تبادلہ، دو صاحب نظر بیٹھ کے ایک اپنا نظریہ بیان کرتا ہے، دوسرا اپنا نظریہ بیان کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مناظرہ، نظر کا تبادلہ، دو اہل نظر، دو اہل فکر، دو اہل رائے، صاحب رائے یا چند صاحب رائے آپس میں بیٹھ کر جب آراء کا تبادلہ کرتے ہیں، اسے اصطلاح میں مناظرہ کہا جاتا ہے۔ یہ علمی نوعیت کا مباحثہ ہے، جیسے مباحثہ کہتے ہیں، مناظرہ مباحثہ کی مانند ہے۔ مباحثہ یعنی بحث کا تبادلہ، ایک شخص بحث کرتا ہے ایک نقطے کے بارے میں، دوسرا بھی بحث کرتا ہے اسی نقطے کے بارے میں، اس کو مباحثہ کہتے ہیں، تبادلہ بحث۔ مناظرہ یعنی تبادلہ نظر۔ ہم جیسے اردو میں مناظرہ کہتے ہیں، وہ محاجہ ہے۔ محاجہ یعنی ایک آدمی اس بات کرے، ایک نفی کرے، جھگڑنا، دلائل دینا، حجت پیش کرنا، ایک دوسرے کے موقف کو باطل ثابت کرنا، ایک فریق اس کو باطل ثابت کرے، وہ اس کو باطل ثابت کرے، اسے محاجہ کہتے ہیں یا مجادلہ کہتے ہیں، دوسرے کی رائے کو ابطال کرنا۔ اہل کتاب اہل محاجہ قوم ہیں، ہمیشہ مناظرات اور جدل ان کے درمیان جاری رہتا ہے، ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں۔ کہ ایک بڑی بحث جو فرقہ واریت میں ہوتی ہے وہ یہ محاجہ ہے، مجادلہ، کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو باطل ثابت کرتا ہے، وہ فرقہ اس فرقے کو باطل ثابت کرتا ہے، اور یہاں سے ان کے درمیان الجھنیں اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں جو دشمنی اور جنگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کو، اہل کتاب کو، دونوں اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، ایک وارثان تورات ہیں اور دوسرے انجیل۔ یا اہل الکتاب، اے صاحبان کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں نزاع کیوں کرتے ہو، جدل کیوں کرتے ہو، محاجہ کیوں کرتے ہو، الجھتے کیوں ہو، یہ ایک دوسرے کے دعوے باطل کیوں کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، اور اپنے ادعا ابراہیم کے بارے میں کیوں کرتے ہو۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اب نادانو یہ کیا بےہودہ بحث کرتے ہو تم۔ بحث کیا تھی ان کی؟ بحث یہ تھی کہ ایک فریق کا کہنا تھا کہ ابراہیم یہودی ہیں، دوسرے فریق نے ثابت کرنا تھا دلائل سے کہ ابراہیم نصرانی ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ کتنے نادان ہو، بے خرد، کہ یہودی کسے کہتے ہیں؟ جو تورات کے ماننے والا ہو، تورات حضرت موسیٰ لے کر آئے ہیں۔ نصرانیوں سے کہتے ہیں جو انجیل کا پیروکار ہو، اور انجیل حضرت عیسیٰ لے کر آئے ہیں۔ یہودی پیروان موسیٰ و نصرانی پیروان عیسیٰ علیہ السلام۔ اور موسیٰ و عیسیٰ ہر دو اولاد ابراہیم میں سے ہیں، بعد از ابراہیم ہیں، اور کئی نسلیں بعد از ابراہیم ہیں، ابراہیم کی نسلوں میں سے ہیں، نہ کہ بہت قریب، جیسے یعقوب ایک نسل کے فاصلے سے اولاد ابراہیم ہیں، حضرت اسحاق کے واسطے سے اولاد ابراہیم ہیں، یوسف دو واسطوں سے اولاد ابراہیم ہیں،
بیچ میں حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق واسطہ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی نسلوں کے واسطے کے بعد اولاد حضرت ابراہیم ہیں، و حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ کئی نسلوں کے واسطے کے بعد، فاصلے کے بعد اولاد ابراہیم ہیں، اور یہ دونوں پیروکار ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب جو خود ابراہیمی ہیں، اس ابراہیم یعنی بجائے اس کے کہ یہ بات کرو کہ موسیٰ ابراہیمی ہیں، عیسیٰ ابراہیمی ہیں، یہودی ابراہیمی ہیں اور نصرانی ابراہیمی ہیں، یہ بات کرنے کے بجائے کہ یہ معقول بات ہے اگر کرتے، اس کے بجائے وہ اس بات میں لگے ہوئے ہیں، ایک فریق کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم یہودی ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہود ابراہیمی ہیں بلکہ ابراہیم یہودی ہیں۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نصرانی ہیں۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، خوب کیا تورات و انجیل بعد از ابراہیم نازل نہیں ہوئے؟ جب تورات و انجیل ابراہیم کے بعد ہیں اور پیروان تورات و انجیل یہود و نصارہ ہیں، یہ کس طرح ممکن ہے کہ تورات و انجیل ابراہیم کے بعد ہوں، یہود و نصارہ تورات و انجیل کے بھی بعد ہوں، اور ابراہیم یا یہودی ہو یا نصرانی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے یہ ایک بےہودہ بات ہے جو تم کر رہے ہو، بے خود بات ہے جو کر رہے ہو تم۔ لما تحاجون افلا تعقلون، کیا عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ بے عقلی ہے۔ اگر عقل ہو فرقہ واریت نہیں ہوتی۔ بہت سارے اسی طرح کی ابحاث میں آج کل کے جو مناظرات و مجادلات ہیں مذہبیوں کے درمیان، وہ اسی قسم کے شبیہ نظریات میں سے ہیں۔ آپ توجہ کریں، مثلا اس وقت دو فرقے اسلام کے جو نمایاں آپس میں ویسے بے حیثیت فرقہ تو نہیں ہے لیکن ان سے تعلق رکھنے والے افراد یہ محاجہ کرتے ہیں آپس میں، اور وہ مثلا شیعہ و سنی آپس میں محاجہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ شیعہ ہیں یا رسول اللہ سنی ہیں۔ کتنی نامعقول بات ہے یہ کہ رسول اللہ شیعہ ہیں یا رسول اللہ سنی ہیں۔ یا مثلا ایک صحابہ کا پیروکار ہے، دوسرا اہل البیت کا پیروکار ہے۔ صحابہ و اہل بیت دونوں رسول اللہ سے تعلق کی وجہ سے صاحب احترام ہیں۔ اصل محور رسول اللہ کی ذات ہے، نہ کہ صحابہ۔ اصل محور مثلا اہل بیت کا اگر کوئی مقام ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے سارا مقام ہے، رسول اللہ سے تعلق کی وجہ سے یہ رسول اللہ نے یہ مقام بیان فرمایا ہے۔ شاخ ہیں رسول اللہ کی، اثر ہیں رسول اللہ کا، نتیجہ ہیں رسول اللہ کا۔ رسول اللہ کو نہیں تولنا صحابہ پر، مثلا یہ کہنا کہ رسول اللہ صحابہ جیسے تھے یا رسول اللہ اہل البیت جیسے تھے، الٹ ہے باز۔ یہ مشاہدہ کرو کہ صحابہ رسول اللہ کے زیادہ مثلا پیروکار تھے یا اہل بیت رسول اللہ کے زیادہ پیروکار تھے، نہ کہ رسول اللہ کو تابع بنا دیں ہم صحابہ کا و رسول اللہ کو تابع بنا دیں ہم اہل بیت کا۔ صحابہ و اہل بیت بھی آپس میں قابل موازنہ نہیں ہیں، لیکن چونکہ دو فرقے ان بنیادوں پر قائم ہوئے ہیں، ایک اہل بیت کی پیروی میں اور ایک صحابہ کی پیروی میں۔ وہ اہل بیت و صحابہ دونوں در حقیقت رسول اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ان کا مقام ہے۔ تو رسول اللہ ہے اصل اساس، بنیاد ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ نامعقول ہے کہ رسول اللہ کو کوئی ثابت کرنا شروع کر دے وہ شیعہ ہیں، یا کوئی یہ ثابت کرنا شروع کر دے وہ سنی ہیں۔ رسول اللہ منبع ہیں، رسول اللہ کی پیروی سے مقام ہے انسان کا، مومن کا بھی، سنی کا بھی، شیعہ کا بھی، صحابہ کا بھی، اہل البیت کا بھی۔ الٹ نہیں کرنا ہے۔ یہ قرآن کریم نے اس بے عقلی کی طرف انہیں متوجہ کیا کہ یہ کیا بات ہے تم نے شروع کر دی کہ ابراہیم یہودی ہیں یا نصرانی۔
بلکہ یہ کہو کہ یہود ابراہیمی ہیں یا نہیں، نصارہ ابراہیمی ہیں یا نہیں، یہ بات کرو آپ۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم۔ خوب مان لیا کہ تم نے احتجاج کیا، محاجہ کیا، حجت بازی کی، الجھے، مناظرہ، مجادلہ کیا اس شے کے بارے میں جس کا تمہیں علم تھا، لیکن اس موضوع کے بارے میں تمہارے الجھنے کا کیا جواز تھا جس کا تمہارے پاس علم ہی موجود نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ تم لا علم کیوں اس چیز میں الجھتے ہو جس کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے۔ ما کان، اب فیصلہ دے دیا قرآن کریم نے، پہلے مذمت کی اس عمل کی، اس فرقہ واریت کی جو یہود و نصارہ میں تھی، اور پھر قرآن نے اس نزاع میں، اس جھگڑے میں، محاجہ میں فیصلہ دے دیا۔ وہ فیصلہ یہ ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، اب یہ تو پہلے بھی واضح کر دیا کہ یہودیت و نصرانیت ابراہیم کے بعد پیدا ہوئے ہیں، تو ابراہیم جو پہلے گزر گئے ہیں وہ کس طرح ان دو مذاہب سے مرتبط ہو سکتے ہیں یا ان کے پیروکار ہو سکتے ہیں؟ وہ جھگڑا وہیں ختم ہو گیا۔ اب ایک اور حقیقت کی خاطر قرآن کریم نے صراحت کی ہے کہ ابراہیم یہودی بھی نہیں ہے و ابراہیم نصرانی بھی نہیں ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے کہ خیلی خوب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مان لیا کہ ابراہیم یہودی بھی نہیں ہے، ابراہیم نصرانی بھی نہیں ہے، چونکہ یہودیت و نصرانیت پہلے بعد میں آئے ہیں و ابراہیم پہلے گزر گئے ہیں۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ ابراہیم کیا ہے، خود ابراہیم کس راہ پر ہیں، کس مذہب پر ہیں، کس مسلک پر ہیں، کس طریق پر ہیں ابراہیم۔ اب قرآن ان دو فرقہ واریت کے ان دونوں تفکرات کی اور دعووں کی مذمت کر کے، رد کر کے، اور ابراہیم کو لا تعلق کر کے ان سے ابراہیم کا مسلک قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم حنیف ہیں، مسلم ہیں اور مشرک نہیں ہیں۔ تین خصوصیات سے ابراہیم کا مسلک و حضرت ابراہیم کا مذہب و ملت ابراہیم کو قرآن کریم نے واضح فرمایا ہے۔ حنیف، مسلم اور غیر مشرک، یہ تینوں عنوان بہت اہمیت رکھتے ہیں حضرت ابراہیم کی راہ، حضرت ابراہیم کے دین کے لیے۔ حنیف میں بہت سرگردان ہیں مترجمین و مفسرین۔ چند قرآن کریم کے ایسے مواقع ہیں و مواقف جہاں پر سخت حیرت میں پڑ گئے ہیں اہل تفسیر و اہل ترجمہ اور جو قرآن کو سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہی مسئلہ حنیف ہے۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ عربی ہے، عبری ہے، سریانی ہے، پہلوی ہے۔ عربی ہے تو کون سی عربی ہے؟ آیا عربی متصرف ہے، غیر متصرف ہے؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مصدر کیا ہے؟ اس کا باب کیا ہے؟ اس کا وزن کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اور یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ ابراہیم حنیف سے مراد کیا ہے؟ ایک عجیب و غریب باس کی، اور اس باس کو بعض آیات کے ضمن میں یہ الجھن پیدا ہوئی ہے۔ یہ المیہ کہہ لیں، بعض آیات کی تفسیر میں یہ المیہ ہے کہ مفسرین ایسے وادی میں گھس گئے ہیں کہ جہاں خود بھی سرگردان ہو گئے اور اپنے بعد تفاسیر پڑھنے والوں کے لیے بھی ایک حیرت کا دروازہ کھول کے چلے گئے ہیں۔ اور اس باس میں اگر چلا جائے انسان تو
زندگی بھر کبھی حنیف کا معنی سمجھ نہیں سکتا، جبکہ قرآن کریم نے جھگڑے میں ایک نزاع میں آ کر نزاع کا خاتمہ کیا۔ دو مذاہب، دو فرقے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، یہود و نصرانی، اور جھگڑا یہ ہے کہ ابراہیم ان میں سے کس سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ بےہودہ نزاع ہے، چونکہ ابراہیم پہلے آئے ہیں، یہودیت و نصرانیت بعد میں آئی ہے، بس ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں۔ پھر صراحت کے ساتھ قرآن نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم و یہودیا ولا نصرانیہ۔ اب قرآن وضاحت کرنا چاہتا ہے، جھگڑے میں وضاحت کرنا چاہتا ہے، روشن کرنا چاہتا ہے حقیقت کو۔ جس چیز کو قرآن نے روشن کیا ہے وہی زیادہ الجھن اس میں پڑ گئی ہے کہ ابراہیم یہودی تو نہیں ہے، نصرانی بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حنیف۔ وہ حنیف کیا ہوتا ہے یہ نہیں معلوم، حنیف کیا ہوتا ہے۔ حنیف میں کھو گئے، گم ہو گئے حنیف کے معنی کے اندر۔ جبکہ مقام نزول و شان بیان، مقام بیان اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ الجھن مرتفع کرنے کے لیے ابراہیم کا یہ تعارف کروایا گیا ہے تین صفات کے ساتھ۔ ایک حنیف ہیں، دوسرا فرمایا مسلم ہیں، اور تیسرا مشرک نہیں ہیں۔ اور قرآن کریم میں فراوان تذکرہ ہے حضرت ابراہیم کا۔ حضرت موسیٰ کے بعد سب سے زیادہ ذکر حضرت ابراہیم کا آیا ہے۔ جہاں بھی حضرت ابراہیم کے تعارف کا وقت آیا ہے، قرآن کریم نے نفی شرک کر کے تعارف کروایا ہے کہ ابراہیم مشرک نہیں ہے، اور حنیف کے ساتھ تعارف کروایا ہے حضرت ابراہیم کا متعدد آیات کے اندر۔ ان میں چند آیات مشاہدہ کرتے ہیں جن میں حضرت ابراہیم کا تعارف قرآن کریم میں حنیف کے ساتھ کرایا گیا ہے۔ بعض دیگر افراد کو بھی حنفاء کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ان کی صفت بھی یہ ہے کہ وہ حنفاء ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم کو حنیفیت سے متصف کیا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حنیف کیا ہے۔ اگر یہی سمجھ میں نہ آیا حنیف کیا ہے، اس قرآن جو جہد دے رہا ہے، جھگڑا ختم کر کے وضاحت کر رہا ہے، ظلمت دور کر کے جو نور دکھا رہا ہے، اگر وہی سمجھ میں نہ آیا تو ہدایت نہیں پا سکتے۔ اگر معنی حنیف کا سمجھ میں نہ آیا، کئی آیات ہیں جن میں حضرت ابراہیم کو حنیف کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک سورہ بقرہ آیا 135 میں ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ جھگڑا جو یہاں آل عمران میں، سورہ آل عمران میں ذکر کیا گیا یہود و نصارہ کا، اسی کا ذکر ہے سورہ بقرہ کی آیا 135 میں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، ایک فرقہ کہتا ہے یہودی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے، دوسرا کہتا ہے نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے نہ یہودیت میں نجات ہے نہ نصرانیت میں نجات ہے۔ نجات کس میں ہے؟ ملت ابراہیم، راہ ابراہیم میں نجات ہے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ نجات، ہدایت راہ ابراہیم میں ہے۔ ملت راہ و روش کو کہتے ہیں، اردو میں قوم کو کہتے ہیں ملت، فارسی کی وجہ سے فارسی میں ملت قوم کو کہتے ہیں، عربی زبان میں ملت راہ کو کہتے ہیں۔ ملت ابراہیم یعنی راہ ابراہیم، روش ابراہیم، طریق ابراہیم، مسلک ابراہیم، نہ قوم ابراہیم۔ اس کے لیے قرآن نے قوم و امت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ امت اور چیز ہے، وہ ملت اور چیز ہے۔ ملت مذہب و تفکر کو کہتے ہیں۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، قرآن کا فرمان ہے نہ یہودیت راہ نجات ہے نہ نصرانیت راہ نجات ہے، بلکہ راہ و روش ابراہیم جو حنیف ہے،
یعنی راہ ابراہیم، حنیف صفت ملت ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ملت حنیف، راہ حنیف حضرت ابراہیم کا یہ راہ نجات ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرک نہیں ہے، یہ راہ نجات ہے۔ ابراہیم حنیف ہیں و مشرک نہیں ہے، یہ ایک قرآن کریم کا فرمان ہے۔ دوسرا مورد جہاں پر حنیف کے ساتھ حضرت ابراہیم کو پیش کیا گیا ہے، سورہ آل عمران آیا 95 میں ہے۔ آیا 95 میں ہے، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل صدق اللہ، اللہ نے جو بیان فرمایا وہ صدق ہے، سچ ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، آپ راہ حنیف ابراہیم کی پیروی کرو۔ راہ حنیف ابراہیم کا راستہ ہے، وما کان من المشرکین، اور اس راہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ شرک نہیں ہے، منزہ ہے شرک سے یہ راستہ۔ یہ ایک نمونہ ہے جہاں پر قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کو حنیف متعارف فرمایا۔ سورہ نساء آیا 125 میں، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ کتنا بہتر و خوبصورت دین ہے، اور کس کا دین اس سے بہتر ہوگا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، کس کا دین بہتر ہے دین ابراہیم سے؟ کون بہتر دین اپنا سکتا ہے دین ابراہیم سے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے اپنا رخ خدا کی طرف کر لیا، جہت خدا کی طرف کر لی، جس نے اپنا رخ خدا کی طرف کر لیا، اور وہ محسن بھی ہے، وصف احسان بھی رکھتا ہے۔ اور سوم یہ کہ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، اور جو ابراہیم کی راہ حنیف، ابراہیم کے مسلک حنیف پر چل رہا ہے، پیروی کر رہا ہے، اس سے بہتر اور کس کا مسلک ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم کون ہے؟ جسے اللہ نے خلیل اپنایا ہے، خلیل چنا ہے۔ ابراہیم جو خلیل خدا ہے، اس کے مسلک سے بہتر اور کس کا دین ہو سکتا ہے؟ اور مسلک ابراہیم حنیف ہے۔ سورہ انعام میں آیا 79، جس طرح سابقہ آیت میں ہے کہ احسن دین یہ ہے کہ جس نے اپنا رخ خدا کی طرف کر لیا ہے۔ حضرت ابراہیم ہی کے اوصاف میں سے ہے۔ پہلے باقی جو حضرت ابراہیم کے اقوال و اقدامات ہیں ان کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي
فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. مشرک نہیں ہے ذرا برابر. قوم جس کی بھی پوجا کرتی تھی، ابراہیم قوم کو متوجہ کرتے کہ یہ خدا نہیں ہے، نہ چاند خدا ہے، نہ سورج خدا ہے، نہ رات، نہ کواکب، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ شرک سے بری اپنے آپ کو کر کے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ، اپنا وجہ خدا کی طرف کر لیا ہے جو فاطر السماوات والارض ہے، اور میں نے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے حنیفاً اپنا رخ خدا کی طرف کر لیا ہے. یہاں حنیفاً اس توجیہ کی صفت ہے، جہت گیری کی صفت ہے، یعنی حنیفاً رخ خدا کی طرف کر لیا ہے. حالت حنیفیت میں اور وصف حنیفیت کے ساتھ میں نے اپنا رخ خدا کی طرف کر لیا ہے. وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں. سورہ انعام آیا 161 میں آیا 161 میں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. آپ انہیں کھل کے بتا دیں مجھے اپنے رب کی طرف سے صراط مستقیم مل گیا ہے، اور وہ ہے دین قیم. اور وہ دین قیم کیا ہے؟ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی راہ حنیف، مسلک حنیف ابراہیم دین قیم ہے جس کی ہدایت خدا نے مجھے کر دیا، صراط مستقیم ہے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرک نہیں ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت، اس پر معمور ہوں میں، مسلک ابراہیم پر. وانا اول المسلمین، اور یہ ہے مسلم اول، یہ شخص ہے جس کا رخ خدا کی طرف ہو، جو مشرک نہ ہو اور جو پیرو ملت ابراہیم ہو. سورہ یونس آیا 105. اب یہاں پر بھی ذکر ہے کہ آپ اپنا رخ دین حنیف کی طرف کر دیں. وَأَن، یہ آیات سیاق ہے پورا، معنی اسی صورت میں روشن ہوتا ہے آیات کا جب پورے سیاق کے ساتھ پڑھیں، لیکن ہم اسی آیت پر اکتفا کریں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا رخ، اپنا وجہ خدا کی طرف کرو. حنیفاً، حنیفاً رخ کرو اپنا، یعنی حالت حنیفیت میں تمہارا رخ خدا کی طرف ہو، اور مشرکین میں سے مت ہونا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارنا جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر یہ کام کیا اس صورت میں تم ظالمین میں سے ہو. سورہ نحل آیا 120.
سورہ نحل آیہ 120 میں ہے ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراہیم امت قانت ہیں اور امت حنیف ہیں. امتن قانتن للہ حنیفا، قانت للہ ہے ابراہیم، اور امت قانت ہے وہ امت حنیف ہے ابراہیم. یہاں پر حضرت ابراہیم پہلے ملت ابراہیم تھا. ملت ابراہیم کی سے مراد یہ کہ راہ ابراہیم، روش ابراہیم، دین ابراہیم و طریقہ ابراہیم. ابراہیم خود امت ہیں. ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم خود تنہا امت ہیں، اور وہ بھی امت قانت ہیں. اور امت قانت ہونے کے ساتھ ساتھ امت حنیف ہیں. ولم یک من المشرکین، مشرک نہیں ہیں. شاکرن لانعمہ، ابراہیم شاکر ہیں. اجتباہ، ابراہیم منتخب خدا ہیں. وہداہ الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم پر ہیں. وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. دنیا میں صاحب حسنات ہیں اور آخرت میں صالحین میں سے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. تب پھر آپ کو بھی، یعنی رسول اللہ کو بھی ہم نے حکم دیا ہے کہ آپ بھی پیروئے ملت ابراہیم بن جائیں، مذہب ابراہیم، دین ابراہیم، مسلک ابراہیم کے پیروکار بنیں جو حنیف ہے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرک نہیں ہے. سورہ نحل سورہ روم آیت 30 میں ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا رخ دین کی طرف حنیفاً کرو، یعنی حنیف حالت میں حنیف ہو کر، حنیف بن کر اپنا رخ خدا کی طرف کرو. کہ جب خدا کی طرف تمہارا رخ ہو، وجہ ہو، تو اس وقت حنیفاً یہ کام کرو. تم ابھی عرض ہوگا، یہ سب آیات پڑھنے سے خود ہی معنی سمجھ میں آ جاتا ہے حنیف کا، اور اتنی الجھن کی ضرورت نہیں ہے جتنا الجھ گئے ہیں. رخ خدا کی طرف کرنا حنیفاً، یہ فطرت خدا ہے، فطرت الہی ہے، انسان ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت انسان ہے جس پر اللہ نے انسان کو مفطور فرمایا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، دین استوار اور دین مستقیم یہی ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ دین قیم، دین فطرت، دین حنیف و دین ابراہیم نہیں جانتے. اکثر نہیں جانتے، اکثر دور ہیں دین ابراہیم سے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. سورہ حج میں آیا 31.
حکم ہے لوگوں کو، حاجیوں کو حکم ہے کہ آپ حج کرو، اور اس حج کے آداب میں سے پہلے چند احکام ہیں کہ اس طرح سے حج کرو۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو جب مقیم کیا اور پھر اس کے بعد حکم دیا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ حضرت ابراہیم کو اس خانہ خدا میں مقیم کیا اور پھر اس کے بعد حکم دیا کہ وَأَذِّن، آذان کہو، اعلان، اذن یعنی اعلان کرو، عام اعلان، عمومی اعلان کرو، بلند آواز سے اعلان کرو، بالحج، حج کا اعلان کر دو، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، اعلان کرو، آذان دو جبکہ ادھر کوئی سننے والا ہی نہیں ہے۔ خود ابراہیم کے علاوہ اس آذان کو کوئی سننے والا نہیں ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ آذان حج دے دو، یعنی آذان سے مراد اعلان حج۔ اب چونکہ اصطلاح خاص قائم ہو چکی ہے آذان کے بارے میں، نماز کے اعلان کی، اس کو بھی آذان اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اعلان نماز ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، آپ آذان حج کرو، اعلان حج کرو۔ خوب سن کوئی نہیں رہا، کیسے اعلان حج کریں؟ خداوند نے فرمایا آپ کر دو اعلان، آذان کہہ دو اگرچہ سننے والا کوئی نہیں۔ جیسے علامہ اقبال کا فرمانا ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستین، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ بعض اوقات ہوتا ہے جماعت نہیں سن رہی، جماعت نہیں سمجھ رہی، جماعت کے دماغوں میں بت ہیں، جماعت کی آستینوں میں بت ہیں، جماعت کے افکار میں بت ہیں، پھر بھی مؤذن کو حکم ہے کہ آپ اذان کہتے رہو۔ حضرت ابراہیم کا کام حضرت علامہ اقبال سے زیادہ مشکل تھا۔ علامہ اقبال کی اذان سن رہے تھے، صرف آستینوں میں بت تھے۔ حضرت ابراہیم کی اذان سننے والا ہی کوئی نہیں تھا، خلوت سوائے ابراہیم کی کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ اعلان کر دو، یاتو کا آئیں گے، رجالن پیدل آئیں گے، چل کے آئیں گے، وعلی کل ضامر اور لاغر دبلی سواریوں پر بیٹھ کر آئیں گے، من کل فج عمیق دور دراز گھاٹیوں اور وادیوں سے دوڑتے ہوئے کھنچے ہوئے آپ کی طرف آ جائیں گے۔ آپ اعلان کر دو، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر ثم لیقضوا تفثہم ولیوفوا نذورہم ولیطوفوا بالبیت العتیق ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ وأحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ۔ یہ کام کرو حج میں جا کر، ایک ایک کر کے بتایا گیا ہے کہ آپ حج میں حاضر ہو، حاضر ہونے کے بعد قربانیاں کرو، حاضر ہونے کے بعد اطعام کرو فقراء کو، حاضر ہونے کے بعد اپنے سر منڈواؤ، اپنی نذور ادا کرو، بیت کا طواف کرو اور تعظیم کرو حرمات خدا کی، اور پھر اس کے بعد جو تمہارے لیے حلال ہے اسے تناول کرو، اور رجس سے، بت پرستی کی رجس سے دوری اختیار کرو، اور قول باطل سے دوری اختیار کرو۔ یہ حج کے آداب ہیں، یہ سب کچھ حنفاء للہ، حنفاءً یہ کام کرو، حاجی حنفاءً یہ کام کریں، غیر مشرکین بہ، اور مشرک نہ ہو حاجی۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، اگر کسی نے شرک کیا حج پہ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے گر گیا، فتخطفہ الطیر، اور اس کو پرندے نے اچک لیا، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا نے، آندھی نے اس کو اٹھایا اور کسی دور وادی میں جا کر پٹک دیا اس کو۔
پس یہاں حجاج کو حکم ہے کہ آپ حنفاءً حج کرو، وہ حنفاءً سارے مراحل و مواقف طے کرو۔ اور آخری مورد جہاں پر حنفاء کا لفظ استعمال ہوا ہے حنیف، یہ سورہ بینہ آیا 5 ہے، قرآن کی آخری سور میں سے سورہ مبارکہ بینہ ہے۔ سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک الدین القیمہ۔ حکم کیا ہے بندگان خدا کو؟ حکم یہ ہے وما امروا، کوئی امر نہیں ہے سوائے اس کے کہ لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، بندگی خدا کی کریں مخلصاً لہ الدین، دین خالص کے ساتھ، حنفاء بن کر بندگی خدا کریں، ویقیموا الصلاۃ، اقامہ صلاۃ کریں نماز، ویؤتوا الزکاۃ، و زکوٰۃ دیں، وذالک الدین القیمہ، یہ دین قیم ہے۔ اگر یہ کام کریں جس کا امر ہے تمہیں، جس کی مأموریت ہے، وہ یہ چیزیں ہیں۔ خوب، ان آیات میں فقط اشارہ کیا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حکمت نورانی میں جو میزان بیان فرمایا ہے کہ نبیوں کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ترین انسان وہ ہے جو ان کی راہ سے زیادہ آشنا ہو، اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ میزان بیان فرمایا ہے کہ اولی الناس بابراہیم، وہ لوگ ہیں جو پیرو ابراہیم ہیں، نہ وہ جو صلب ابراہیم سے، نسب ابراہیم سے ہیں، یہودی و نصرانی، کہ یہ سارے جو جگڑ رہے ہیں ابراہیم میں، یہ سب اولاد ابراہیم ہیں، نسل ابراہیم ہیں، لیکن ابراہیم سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہے۔ قرآن نے نفی کر دی کہ تمہارا نہ ابراہیم کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے، کہ وما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، ابراہیم کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ تم یہودی اور نصرانی ہو، ابراہیم نہ یہودی نہ نصرانی، بس ابراہیم کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہارا بھی ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ تم یہودی ہو اور نصرانی، اور ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصرانی، پس نہ تمہارا کوئی تعلق ہے ابراہیم کے ساتھ، نہ ابراہیم کا کوئی تعلق ہے تمہارے ساتھ۔ خوب، یہ ایک قانون ہے جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا۔ پھر کس کا تعلق ہے ابراہیم کے ساتھ؟ جو پیرو ابراہیم ہیں، جو تابع ابراہیم ہیں، اور یہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں ابراہیم سے تعلق رکھنے والے قریب ترین ہستی ابراہیم و راہ ابراہیم کے ساتھ، اور مومنین جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ۔ اور اسی قانون کی بنیاد پر رسول اللہ کے قرابت دار کون بنتے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ کے قرابت دار ثم قال ان ولی محمد من اطاع اللہ وان بعدت لحمتہ، رسول اللہ کے قریب بھی وہ ہیں جو پیرو رسول اللہ ہیں، اگرچہ جو اطاعت خدا کرتے ہیں، اگرچہ کوئی خونی تعلق نہ ہو، گوشت کا کوئی رشتہ نہ ہو، اور رسول اللہ کا دشمن وہ ہے جو اللہ کا معصیت کار ہے، اگرچہ وہ رسول اللہ کا قرابت دار ہی نسب میں کیوں نہ ہو، ابو جہل، ابو لہب، یہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، یہ دشمن خدا و دشمن رسول اللہ ہے، اگرچہ اس کا تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ ابراہیم کی پیروی کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اولا ہیں ابراہیم کے ساتھ، یہ قریب ہیں ابراہیم کے ساتھ۔ قرب ابراہیم کے لیے جو چیز درکار ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک حنیفاً،
ابراہیم حنیف ہیں، ان کی راہ حنیف ہے، ان کا مسلک حنیف ہے. اور دوسرا پیروان ابراہیم کو کہا گیا کہ آپ بھی حنفاءً پیرو ابراہیم بنو، حنفاء بنو. حنیف عرض کیا کہ مفسرین نے کتابوں کے اندر ضرورت سے زیادہ الجھایا ہے بعض کو. اتنی شاید لفظ حنیف میں گنجائش نہیں ہے الجھن کی جتنا الجھ گئے ہیں. وہ فارغ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، کسی موضوع میں گنجائش نہ بھی ہو تو بھی اس میں نکال لیتے ہیں گنجائش الجھنے کے لیے. حنیف بہت واضح حقیقت ہے جس کو قرآن نے جھگڑے، نزاع، محاجہ ختم کرنے کے لیے بیان فرمایا تھا کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیم سے، کیونکہ ابراہیم حنیف ہیں، تم حنیف نہیں ہو. تم یہودی ہو، تم نصرانی ہو، ابراہیم حنیف ہیں. خوب اگر یہ اپنا نام حنیف رکھ لیں تو کافی ہے نہ. حنیف رکھنا نام رکھنے سے کوئی حنیف نہیں ہوتا. حنیف در حقیقت ایک طرز تدین ہے، ایک طرز عمل ہے، ایک طرز فکر کا نام ہے حنیف. حنفن اور اس کے مقابلے میں ہے جنفا. حنفن او جنفا. حنفن ایک طریقہ ہے راہ چلنے کا، جنفن ایک اور طریقہ ہے راہ چلنے کا. یہ دو عربی لفظ متقابل ہیں ایک دوسرے کے، جیسے علم و جہل ایک دوسرے کے مقابل ہیں، جیسے ہدا و ضلال ایک دوسرے کے متقابل ہیں، اسی طرح حنفن و جنفن ایک دوسرے کے مقابلے، اور دونوں قرآن نے استعمال کیے ہیں. حنفن و جنفا دونوں قرآن کی اصطلاح ہیں. حنیف سن لیا ہے، جنف بعد میں، چونکہ ابھی محل باس نہیں ہے لیکن اشارہ کر دیتا ہوں میں. حنفن، حنف کہتے ہیں لغت میں، پہلے لغت کا معنی سن لے حنیف کا. حنف اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاؤں مڑے ہوئے ہوں یا پاؤں کو اٹھا کر یا موڑ کر چلتا ہو. بعض اوقات کسی کے پاؤں بیماری کی وجہ سے مڑ جاتے ہیں. ویسے تو پاؤں کا جو تلوا ہے، انسان جیسے عام آدمی کے پاؤں ہوتے ہیں کہ وہ تلوا رکھتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے، اس طرح تلوے کے ساتھ چلتا ہے. بعض اوقات بیماری کی وجہ سے یہ تلوا نہیں رکھ سکتا زمین کے اوپر، بلکہ تلوا اس طرح موڑ جاتا ہے اور پاؤں کا کنارہ اس کے اوپر انسان چلتا ہے، اس طرح کنارے کے اوپر چلتا ہے. یا پھر پاؤں میں تکلیف ہے یا بیماری ہے جس وجہ سے ایڑی کے بل چلتا ہے، اگلا اٹھا لیتا ہے حصہ اور اگلا ایڑی کو رکھتا ہے نیچے، اگلا حصہ نہیں اٹھاتا. جیسے عموماً کوئی مہندی لگا لے اگر پاؤں کے اوپر تو وہ پورا پاؤں نہیں رکھتا نیچے، مہندی بچانے کے لیے ایڑیوں کے بل چلتا ہے. بعض اوقات ایڑی میں کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کوئی عارضہ پیش آ گیا ہے تو انسان پنجے کے بل چلتا ہے، ایسے آگے انگلیاں اپنی پنجہ، پاؤں کا اگلا حصہ، ان کے اوپر زحمت ہے لیکن چل لیتا ہے. بعضوں کی مہارت ہے، مشق کی ہوئی ہوتی ہے، وہ زیادہ دور تک چل سکتے ہیں، دوڑ بھی لیتے ہیں، ایڑیوں کے بل دوڑ لیتے ہیں، پنجوں کے بل دوڑ لیتے ہیں. یعنی پورا پاؤں، پورا تلوا ٹیک کے نہ چلنا بلکہ پاؤں موڑ کے چلنا، یا کنارے سے چلے یا ایڑی لگا کر چلے یا ایسے پنجہ، پاؤں موڑ کے چلے، پورا تلوا نہ رکھے زمین پر. اسے عربی لغت میں کہتے ہیں حنف، یعنی پاؤں موڑا ہوا، پاؤں موڑ کر چلنا. یہ لغتاً ہے. مثلا یہ شخص ہے، ہم کہتے ہیں پاؤں اٹھا کے چل رہا ہے یا پاؤں ٹیڑھے کر کے چل رہا ہے، پاؤں موڑ کے چل رہا ہے. عرب کہتے ہیں حنفن چل رہا ہے، یعنی مشا حنفن، پاؤں سیدھا نہیں رکھ رہا بلکہ پاؤں کو ٹیڑھا رکھ رہا ہے. کیوں رکھ رہا ہے؟ یا اس وجہ سے کہ اس کے پاؤں میں تکلیف ہے، پاؤں ہی موڑا ہوا ہے پیدائشی طور پر، یا کسی حادثے کے نتیجے میں، یا کوئی زمین کے اوپر چلنے میں کوئی ایسی مشکل ہے کہ یہ پورا پاؤں رکھ نہیں سکتا بلکہ اگلا حصہ، پچھلا حصہ یا کنارہ پاؤں کا زمین کے اوپر رکھتا ہے، پاؤں اندر کی طرف مڑا ہوا ہوتا ہے. چونکہ دوسری حالت انسان اپنا پاؤں اندر کی طرف موڑ سکتا ہے، باہر کی طرف نہیں موڑ سکتا، اندر کی طرف پاؤں موڑ کے چلتا ہے. یہ لغوی معنی ہے حنف کا.
اس سے اصطلاحی معنی حنف کا، حنیف اس شخص کو کہتے ہیں یا اس چلن کو کہتے ہیں، دونوں کو حنیف کہتے ہیں، چلن بھی، چلنا اور چلنے والا دونوں کی صفت ہے حنیف۔ اس شخص کو کہتے ہیں جو معمول، چونکہ معمول میں لوگ تلوے سے چلتے ہیں، خلاف معمول پاؤں کے کنارے سے چلا جاتا ہے۔ اکا دوکا کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے پاؤں کے کنارہ رکھ کے چلتا ہے۔ معمولاً عام لوگ رواج میں، عادی حالت میں، اکثریت سب لوگ معمول کے مطابق پورا تلوا رکھ کے چلتے ہیں۔ ایک آدھ آدمی بیچ میں ایسا ہوتا ہے جو ان کی طرح نہیں چلتا بلکہ پاؤں کے کنارے سے چلتا ہے۔ حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو بھیڑ چال نہ چلے، چونکہ اکثر معمولاً ایک رفتار سے اور ایک انداز سے چل رہے ہوتے ہیں، دیکھا دیکھی، جس طرح آبا کر رہے ہیں اسی طرح ابنا کر رہے ہیں، جو تہذیب سکھاتی ہے، جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں ویسے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم سب ایسے ہیں، سب کے سب ایسے ہیں کہ جو جب پیدا ہوتے ہیں جو کچھ دیکھا ہے آبا و اجداد کو اطراف میں کرتے ہوئے وہی کچھ ہم کرتے ہیں۔ وہ صحیح کام کر رہے ہیں ہم بھی صحیح کام کرتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں ہم بھی غلط کام کرتے ہیں، وہ اونچا بولتے ہیں ہم بھی اونچا بولتے ہیں، وہ دھیما بولیں ہم بھی دھیما بولتے ہیں، جو زبان وہ بولتے ہیں بولی وہی ہم بولی بولتے ہیں، جو کچھ دوسرے کر رہے ہیں وہی یہ نئے آنے والے بھی ان کے اندر وہی تکرار کرتے ہیں۔ یہ معمول کا عمل ہے۔ ان میں سے ایک آدمی بیچ میں ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو اس معمول کی ڈگر کو نہیں اپناتا، تقلیداً نہیں چلتا، ان کے ساتھ قدم نہیں ملاتا، رخ موڑ کے چلتا ہے۔ پاؤں موڑ کے چلنا لغتاً اصطلاح ہے حنف، لیکن رخ موڑ کے چلنا، جہت تبدیل کر کے چلنا، فکر ذہن بدل کے چلنا، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں حنف۔ حنفاً یعنی جو رائج روش ہے غلط اسے ترک کر کے اور درست راہ چلنا، بے شک سارے اس طرح چل رہے ہوں، ان کی پرواہ نہ کرے۔ جو اتنا نڈر ہو، اتنا بابصیرت ہو کہ تمام لوگ جب سب مل کر غلط چل رہے ہیں وہ تشخیص دے دے کہ یہ غلط ہے اگرچہ سارے کر رہے ہیں۔ یہ بصیرت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ جہاں سب غلط چل رہے ہوں وہاں جرأت کر کے کہہ سکے کہ غلط جا رہے ہو آپ، بلکہ خود انسان مرعوب ہو جاتا ہے کہ سب یہ کام کر رہے ہیں تو حتماً یہی صحیح ہے جو سب کر رہے ہیں۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جو جہاں سب غلط جا رہے ہوں وہ نہ جائے ان کے ساتھ، اپنا رخ موڑ لے، اپنا راستہ موڑ لے، اپنی جہت موڑ لے، وجہ اپنا موڑ لے۔ کب؟ جب کسی کا وجہ اللہ کے علاوہ کہیں قوم کا وجہ ہو جائے، یہ اپنا وجہ خدا کی طرف کر لے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا وجہ خدا کی طرف کر لینا، جہاں دوسروں کا وجہ دنیا کی طرف ہو، جہاں سارے ملازمتوں کی تلاش میں ہوں یہ امامت کی طرف رخ کر لے اپنا، یہ حنیف ہے، یہ رائے حنیفیت ہے، یہ انسان حنیف ہے۔ جہاں سب غلامی کی طرف جا رہے ہیں یہ آقائی کی طرف سفر شروع کر دے، جہاں سب محکومی کی طرف جا رہے ہیں یہ آزادی کا سفر شروع کر دے، جہاں سب دوسرے گدائی کی طرف جا رہے ہیں یہ وہاں پر بادشاہی کی طرف سفر شروع کر دے، استغنا کی طرف رخ موڑ لے اپنا۔ جو غلط چال سے، غلط ڈگر سے اپنا رخ موڑ کے چلے اس کو کہتے ہیں عرب حنیف۔ سیدھا سا معنی ہے حنیف کا، جس کے اندر کوئی الجھن پیچیدگی نہیں ہے جتنی پیچیدگی ڈال دی گئی ہے، عرض کیا۔ اس کے مقابلے میں ہے جنف۔ بعض حنفن چلتے ہیں یعنی بھیڑ چال نہیں چلتے، تقلیدی غلط کام نہیں کرتے، دیکھا دیکھی نہیں کرتے، اس بھیڑ میں اکثریت میں جواز بنا کر انہی کے ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، بلکہ غلط ڈگر تشخیص دے کے چھوڑ دیتے ہیں، جیسا حضرت ابراہیم نے دیکھا گھر میں اور گھر سے باہر سب ایک ہی راہ پہ چل رہے ہیں، حضرت ابراہیم نے اپنا رخ موڑ لیا۔ یہ حنیفیت تھی حضرت ابراہیم کی کہ آزر گھر میں ہے اور وہ بت گر، وہ بت فروش، وہ بت پرست، اور سارا ماحول مذہبی و غیر مذہبی سب دین فروش،
سب بت فروش، سب بت پرست حضرت ابراہیم کو پسند نہ آیا. دیکھا کوئی ستاروں کے پیچھے، کوئی چاند کے پیچھے، کوئی سورج کے پیچھے لگا ہوا ہے، سب کو ایک ایک کر کے کہا کہ لا احب العافلین، میں نہیں پسند کرتا نہ تمہاری عبادت، نہ تمہارے اصنام، نہ تمہارے معبود، نہ تمہاری عبادتیں، میں کچھ بھی نہیں پسند کرتا. ایک چیز بھی تمہاری مجھے اچھی نہیں لگ رہی، سب غلط ہے تم کر رہے ہو. یہ ہے حنیفیت. الگ سے سفر کرنا، ہٹ کر سفر کرنا، غلط روش کے ہمراہ نہ ہونا، ایک قدم بھی نہ ہونا، نہ کسی مصلحت کے تحت، نہ کسی جواز کے تحت، نہ خود بنانا، ایک قدم بھی ان کے ہمراہ نہ چلنا، حنیفیت ہے. یہ حنیف وہ طبقہ جو ہمیشہ غلط ڈگر سے ہٹ کے چلے ہیں اور اکیلے ہی رہے ہیں، تنہا ہی رہے ہیں. چونکہ جب بھیڑ چال کے تحت سب ایک طرف جاتے ہیں، یہ الگ چلتے ہیں. جنفن اس کے الٹ ہے کہ جہاں پر سب درست سمت میں جا رہے ہوں، یہ ٹیڑھی سمت میں جا رہا ہوں، یہ اکیلا غلط ہو جائے. صحیح راہ، مثلا سب درست راہ پر، جادے پر جا رہے ہیں، یہ درست جادے سے اتر کے کہے نہیں یہ تو راستہ نہیں، میں الگ جا رہا ہوں. جیسے پسر نوح ہے، فرزند نوح، یہ جنفن ہے. یہ جنفا کیا یعنی حضرت نوح نے کشتی بنائی اور کشتی کے سواروں کو نجات کی طرف دی، یہ کٹ کے الگ ہو گیا. یہ نوح کے ساتھ نہیں چلا. حنیفن جو غلط راہ کو چھوڑ کر صحیح راہ اپنا لے، معمول کی غلط راہ، اکثریت کی غلط راہ، سب کی غلط راہ چھوڑ کر تنہا الگ ہو جائے، یہ حنیفن ہے. اور جنفن و جنیفن کون ہے؟ جو سب کی صحیح راہ یا معمول کی صحیح راہ چھوڑ کے غلط راہ پہ چلا جائے. مثلا جہاں سب انقلابی ہیں، یہ اکیلا ضد انقلاب ہو جائے. جہاں سب متدین ہیں، یہ اکیلا فاسق و فاجر ہو جائے، باغی ہو جائے. اس بغاوت کو اپنے لیے ایک پہچان و امتیاز بنا لے. یہ جنفن ہے. یہ راہ ابراہیم حنیف ہے، وہ ابراہیم خود حنیف ہے، یعنی پیروئے اکثریت نہیں ہے، بھیڑ چال نہیں ہے. ابراہیم کی اپنا راستہ موڑ لیتے ہیں، جہاں لوگ غلط سمت میں جا رہے ہوں اپنا رخ موڑ کے چلنا، غلط جہت سے، غیر اللہ سے رخ موڑ کے چلنا راہ حنیفیت ہے. طاغوتیت سے رخ موڑ کے چلنا، فاسد نظام سے رخ موڑ کے چلنا، اگر بھیڑ چال کے تحت اسی کے ساتھ جا رہے ہو یہ جنفن ہے، اگر اسے رخ موڑ لیا یہ حنفن جا رہے ہیں آپ. خوب راہ ابراہیم حنیفیت ہے. کون ہے اول الناس بے ابراہیم؟ یہ نبی. کیوں کہ یہ نبی بتوں کے خلاف ہے، یہ نبی اس جاہلیت کی تہذیب کے خلاف ہے، یہ نبی ہر اس چیز سے متنفر ہیں جس سے ابراہیم متنفر ہیں. یہ بالکل ہو بہو ابراہیم کی طرح ہیں. جس طرح ابراہیم کو نہ ان کی عبادتیں پسند تھیں، نہ ان کے معبود پسند تھے، نہ ان کی شخصیتیں پسند تھیں، نہ ان کے معیارات پسند تھے، نہ گھر کے اندر موجود بڑا بزرگ جو تھا اس کا کام پسند تھا، نہ باہر، نہ حکمران، نہ سیاست، کچھ بھی پسند نہیں تھا. اور اعلان کر دیا میں بری ہوں تمہارے سارے کاموں سے، میں دشمن ہوں تمہارا، اور میں تمہاری راہوں سے بری ہوں، میں الگ ہوں، مجھے یہ آفلین پسند نہیں ہے، کچھ بھی تمہارا عمل مجھے ذرا برابر. جہاں بھی جاتے ہیں اعتراض، ما لحاظ ہے تماثیل، یہ کیا بت ہیں جنہیں تم پوج رہے ہو، یہ کیا عمل ہے جو تم کر رہے ہو، کتنے گمراہ ہو تم لوگ. یہ قدم قدم پہ حنیفیت حضرت ابراہیم نے بتائی. یہ نبی قریب ترین ہیں ابراہیم کے. کیوں کہ یہ بھی ایسے ہی ہیں، ایسے ہی انقلابی ہیں. ہر چیز کے اوپر اپنا رخ انہوں نے موڑا ہوا ہے، کسی چیز میں قوم کے ساتھ مل کے قدم نہیں اٹھا رہے. آبا جدھر جا رہے ہیں ادھر نہیں جا رہا یہ نبی. حنیفن رخ اپنا موڑ کے جا رہے ہیں. الگ تھلگ جانا یعنی غلط ماحول میں، غلط راہ پر الگ تھلگ ہو کے صحیح راہ پہ جانا، اس کو کہتے ہیں حنیف. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خونی رشتوں سے قرابت پیدا نہیں ہوتی جو معیار بنتی ہے. مثلا نبی کا جانشین اگر کسی کو بننا ہے تو وہ رشتہ داری سے نہیں بنے گا، نسب کی رشتہ داری سے، بلکہ وہ اس راہ پر چلنے کی وجہ سے بنے گا جس راہ پر نبی چلے ہیں. اس راہ سے عالم ہو، زیادہ جانتا ہو اس کو، اور اس راہ پر کاربند ہو. پہلے مرحلے میں
عمومی قاعدہ بیان فرمایا، ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به، یہ ایک قانون ہے کہ انبیاء کے ساتھ قریب ترین انسان وہ ہے جو ان کی راہ سے زیادہ آشنا ہو دوسروں سے۔ دوسرا مطلب اس کی دلیل ہے، دلیل کیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم کے قریب یہودی و نصرانی جو ان کی اولاد سے ہیں، نسل سے ہیں، وہ نہیں ہیں، بلکہ یہ نبی ہیں اور مومنین ہیں اور جو پیروکار ہیں ابراہیم کے۔ اور تیسرے مرحلے میں فرمایا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین افراد کون ہیں؟ فرمایا وہ جو اطاعت خدا کرتے ہیں اور جو معصیت خدا سے دور ہیں، یہ ہیں اول الناس بالنبی، سب سے قریب ترین یہ لوگ ہیں۔ اور ایک عام قانون کے ساتھ بیان فرمایا، نہ کسی خاص موقع کے لیے، یعنی امیر المومنین کے اپنے عہد میں یہ فارمولہ ہے، یہ قانون ہے کہ جو بھی نبی کی راہ کو زیادہ جانتا ہے اور جو اطاعت خدا میں دوسروں سے بڑھ کر ہے وہ قریب ہے نبی کے۔ لیکن آنے والے زمانوں میں یہ معیار چینج بھی ہو سکتا ہے، بدل بھی سکتا ہے۔ آنے والے لوگوں میں نبی کے قریب کون ہیں؟ جو نبی کی نسل سے ہو، نہ آنے والے زمانوں میں بھی یہ مت دیکھو یہ نبی کی نسب سے ہے یا نہیں۔ بعض کہتے ہیں نا کہ خوب سید ہونا چاہیے، اگر شیخ غیر سید اگر لیڈر بن جائے، رہبر بن جائے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں وہ قریب تر وہی ہوگا جو بھی راہ رسول کے قریب تر ہوگا، وہ اول الناس بالنبی ہے، وہ اول الناس بالرسول ہے۔ ممکن ہے سادات میں سے ہو، ممکن ہے نہ ہو، وہ بھی قرابت داری میں سے نہیں ہوگا۔ جس طرح یہود و نصارہ سادات تھے، سارے آل ابراہیم تھے، لیکن نہ ابراہیم ان سے تھے نہ وہ ابراہیم سے تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، وہ اسی طرح رسول اللہ کے بارے میں ہے۔ تیسرا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر کسی کا کوئی نسبی رشتہ ہے، جیسے بنو عباس، بعد میں اتفاقاً بنو عباس نے اسی چیز سے استفادہ کیا، قرابت نسبی سے، کہ ہم رسول اللہ کے چچا کی اولاد ہیں اور اہل بیت رسول اللہ کی بیٹی کی اولاد ہیں، اور چچا کی اولاد زیادہ قریب کہلاتی ہے بیٹی کی اولاد سے۔ بارہا اس بات پر بنو عباس نے مناظرات کیے ائمہ اطہار کے ساتھ، اور خصوصاً مامون الرشید نے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ خود بھی مناظرہ کیا اور کروایا بھی اپنے دربار کے اندر کہ نبی کے ساتھ زیادہ قریب کون ہیں، آیا اہل البیت ہیں، آل فاطمہ و علی، یا بنو عباس؟ عباس چچا ہیں رسول اللہ کے۔ امیر المومنین اس سے پہلے کہ بنو عباس آئیں اور حکومت کریں اور یہ استدلال کریں، اسی وقت امیر المومنین نے فرما دیا کہ نسب کے ذریعے کوئی قرابت دار نہیں ہوتا، نسب کے ذریعے پہچان ہوتی ہے، شناختی علامت ہے اور حقوق پیدا ہوتے ہیں، لیکن نسب کے ذریعے سے قرب نبی جو معیار بنتا ہے کسی عہدے منصب کے لیے وہ حاصل نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے اس نبی کی راہ کو طے کرنے اور اس نبی کے ملت کو طے کرنے سے، یعنی مسلک نبی کو طے کرنے سے۔ اور مسلک نبی طے کرنے کے لحاظ سے جو بھی اطاعت خدا میں دوسروں سے بڑھ کر ہوگا وہ اول الناس ہوگا، اور جو بھی معصیت میں دوسروں سے بڑھ کر ہوگا وہ اگرچہ نبی کا بہت قریبی رشتہ دار بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہرگز نبی کا قرابت دار نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ معیار ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے یہاں پر۔ وصلی اللہ علی محمد۔